بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. سبق نمبر 18 سورة الحاقة 29 پارہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 8 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کریمہ کی لغوی صرفی اور ترکیبی حیثیت جانتے ہیں، اس کے بعد پھر لغوی ترجمہ، پھر بمحاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، ترکیب پر غور فرمائیں۔ الحاقۃ یہ خبر ہے مبتدا محذوف کے لیے، ہی الحاقۃ۔ ما الحاقہ ما بمعنی ای شیء، مبتدا الحاقۃ اس کے لیے خبر ہے۔ وما ادراک کی ترکیب بھی اسی طرح، ما الحاقہ کی ترکیب بھی اسی طرح۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ متعلق بکذبت کے ہے۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، فاہلکوا بالطاغیہ یہ جملہ جزا واقع ہے، بالطاغیہ کا تعلق اہلکوا کے ساتھ ہے۔ اہلکوا اور وہ ضمیر اس کے لیے نائب فاعل ہے۔ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، ریح موصول، صرصر صفت اول، عاتیہ صفت ثانی۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، یہ اس کے لیے صفت ثالث بنے گی۔ 7 اسم عدد مبہم ممیز مضاف، اور لیالن اس کے لیے مضاف الیہ ہے، اور یہ مفعول واقع ہے سخرہ کے لیے۔ 8 کا عطف 7 پر ہے، ایام تمیز اور مضاف الیہ۔ فتر القوم فیہا صرعا، صرعا یہ حال واقع ہے القوم سے۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، نخل موصوف اور خاویہ اس کے لیے صفت ہے۔ فہل تری لہم من باقیہ، من باقیہ کا تعلق ترا کے ساتھ ہے۔ لغوی ترجمہ اور ساتھ ساتھ لغوی صرف تحقیق۔ الحاقۃ لفظ حاقہ یہ حق سے ہے، اور اس کا معنی آتا ہے حق اور ثابت، یعنی دوسری چیزوں کو ثابت کرنے والی چیز کو بھی حق کہا جاتا ہے۔ اور قیامت پر یہ لفظ اور خود بھی ایک چیز ثابت ہو تو اس اور حق ہو اور اس کا واقع ہونا برحق ہو، اس کو بھی حق کہا جاتا ہے، اور دوسری چیزوں کو ثابت کرنے والی ہو تو اس کو بھی حق یا حق کہا جاتا ہے۔ قیامت پر یہ لفظ دونوں معنوں سے استعمال ہوتا ہے، اور دونوں معنی کا قیامت پر آنا صادق ہے، کیونکہ قیامت خود بھی حق ہے، اس کے وقوع میں کسی قسم کا شک نہیں، اور اس کا وقوع ثابت اور یقینی ہے۔ اور قیامت مومنین کے لیے جنت اور کفار کے لیے جہنم ثابت کرے گی اور مقرر کرنے والی بھی ہے، تو اس لیے دونوں معنوں کا استعمال یہ درست ہے۔ تو فرماتے الحاقۃ وہ ثابت ہونے والی، ملحاقۃ کیا ہے وہ ثابت ہونے والی، یعنی قیامت کی ہولناکی کا بیان ہے۔ وما ادراک اور تجھے کیا خبر، ادرا یدراکن کا معنی آتا ہے جاننا۔ وما ادراک اور تجھے کیا خبر ہے، تو کیا جانتا ہے، ملحاقۃ کیا ہے وہ ثابت ہونے والی۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، جھٹلایا قوم سمود نے اور قوم عاد نے بالقارعہ اس کڑکڑانے والی چیز کو۔ قارعہ کا معنی آتا ہے کڑکڑانے والی چیز۔ قیامت کے لیے یہ لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ سب لوگوں کو مضطرب اور بے چین کرنے والی اور تمام آسمان اور زمین کے اجسام کو منتشر کرنے والی ہے، تو اس لیے اس کو قارعہ کہا، یعنی یہ قیامت کا ایک نام ہے۔ فاما ثمود، رہی بات قوم سمود کی، فاہلکوا پس وہ ہلاک کر دیے گئے، بالطاغیہ ایک سرکش قسم کی آواز سے، بالطاغیہ ایک سخت آواز سے۔ طاغیہ کا معنی آتا ہے حد سے نکلنے جانے والا، اس سے مراد ایسی آواز ہے جو تمام دنیا کی آوازوں کے حد سے باہر ہو اور زیادہ
ہو جس سے انسان کے قلب اور دماغ برداشت نہ کر سکے، جس سے انسان کا دل جو ہے وہ پٹ جائے، ایسی آواز کو جو ہے طاغیہ کہا جاتا ہے۔ وَأَمَّا عَادٌ، رہی بات قوم عاد کی، فَأُهْلِكُوا، پس وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں، بِرِيحٍ، ایسی ہوا سے، صَرْصَرٍ، جو تیز و تند تھی، عَاتِيَةٍ، اور عاتیتن حد سے نکلنے والی ہو، سرکش ہو۔ سرسر سخت ہوا کو کہا جاتے، دو بہت زیادہ جو ہے سرد بھی ہو، ٹھنڈی بھی ہو، اور عاتیتن کا معنی آتا ہے حد سے نکلنے والی، یعنی تیز و تند ہوا۔ سخرہا، اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تھا اس ہوا کو، علیہم، ان پر، 7 لیال، 7 راتوں تک، و 8 ایام، اور 8 دنوں تک، حسوماً، اس حال میں کہ وہ ہوا پے در پے تھی، مسلسل تھی، فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ، بس تو دیکھے گا اس میں قوم کو، صرعا، گرے ہوئے، کَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ، صرعا مصروع کے معنی میں ہے بچھاڑا ہوا، گرا ہوا، کَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، گویا کہ وہ تنے ہیں کھجور کے خالی کوکلے، یعنی کھوکھلے تنے ہیں کھجور کے، خاویہ کا معنی خالی ہونا، ایسا تن جو بالکل اندر سے خالی ہو۔ فَهَلْ تَرَىٰ، کیا تو دیکھتے لَهُم مِّن باقیہ، ان میں سے کوئی باقی یا بچا ہوا، باقیتن کا معنی بچنے والا، بچا ہوا۔ بمحاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ سورۃ الحاقہ کی ماقبل سورت سے ربط یہ ہے کہ قرآن پاک کی بنیادی عقائد 3 ہیں، عقید توحید، عقید رسالت اور عقید آخرت۔ تو سورۃ القلم میں عقید رسالت کا بیان تھا، اور سورۃ الحاقہ میں عقید آخرت کا بیان ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الحاقۃ، وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی، ملحاقۃ، کیا ہے وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی، وما ادراک ملحاقۃ، اور تمہیں کیا پتہ کہ وہ حقیقت کیا ہے جو ہو کر رہے گی۔ حاقہ یعنی حقیقت کے معنی ہے، اس سے مراد قیامت ہے۔ عربی محاورے کے مطابق یہ انتہائی پرزور تعبیر ہے جو کسی واقعے کے خوفناک پہلو کو ظاہر کرنے کے لیے نہایت بلیغ پیرائے میں بیان فرمائی گئی ہے، اور اس کو کسی دوسری زبان میں اپنی پوری تاثیر کے ساتھ منتقل کرنا ممکن نہیں، لیکن مفہوم واضح کرنے کے لیے اس کے قریب قریب ترجمہ کیا گیا ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، ثمود اور عاد کی قوموں نے اسی جھنجھوڑ ڈالنے والی حقیقت کو جھٹلایا، قارعہ کڑکڑانے والی، جھنجھوڑ ڈالنے والی حقیقت کو۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے نبیوں کی بات نہ مانی، انکار کیا، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ، اب وہ عذاب کیسے آیا، اس کا پورا واقعہ اور تفصیل تو گزر چکی ہے، البتہ یہاں پر اس کی طرف اشارہ فرما رہے، فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ، نتیجہ یہ کہ جو سمود کے لوگ تھے وہ ایسی آفت سے ہلاک کیے گئے جو حد سے زیادہ تھی۔ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ، ایسے آفت سے ہلاک کیے گئے، بالطاغیتی، جو حد سے زیادہ تھی، یعنی بہت خوفناک تھی اور حد سے زیادہ تھی، اور اس طاغیہ مراد حد سے زیادہ تھی، اس سے مراد جو ہے بہت سخت چیزیں ہیں، اور آواز ہے، چیخ اور آواز ہے، جس میں دنیا کے تمام آوازیں جمع ہو جاتی ہوں۔ تو اسی سخت آواز سے اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کیا، اور ان کے کلیجے پھٹ گئے تھے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِیَةٍ، اور جو عاد کے لوگ تھے انہیں ایک ایسے بے قابو طوفانی ہوا سے ہلاک کیا گیا، سخرها علیہم 7 لیال، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان پر 7 رات اور 8 دن لگاتار مسلط رکھا تھا، حسوماً لگاتار۔ سرسرن عاتیتن یعنی مسلسل ہوا اور طوفانی ہوا نے اللہ رب العزت نے ان پر مسلط کیا تھا، اور اس سے وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ حسوماً، اور یہ ہوا مسلسل
تھی لگاتار تھی، 7 لیال یعنی 7 راتیں اور 8 ایام اور 8 دن یہ ہوا جاری رہی ان پر۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ بدھ کے دن صبح سے شروع ہوئی اور اگلے بدھ کو شام تک جو ہے وہ ختم ہوئی، تو اس اعتبار سے یہ 8 دن اور 7 راتیں بنتی ہے حسوماً، اور یہ ہوا لگاتار تھی۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا، اے مخاطب اگر آپ وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ لوگ وہاں کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح بچھاڑے ہوئے پڑے تھے، یعنی کھجور کے تنوں کی طرح وہاں وہ بچھاڑے ہوئے پڑے تھے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یعنی وہ کھجور کے تنوں کی طرح، کھوکھلے تنوں کی طرح بچھاڑے پڑے ہوئے جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے۔ کھجور کے تنوں، کھوکھلے تنوں سے ان کو تشبیہ اس لیے دی کہ ان کا قد بہت لمبا تھا۔ روایتوں میں ہے کہ 70 گز ان کا قد تھا، 70 ذراع جو ہے ان کا قد تھا۔ آج کل انسان جو ہے وہ 3 ذراع کا ہوتا ہے، تو وہ 70 ذراع کے تھے۔ اور پھر کھوکھلے تنوں سے تشبیہ اس لیے دی کہ اندر جو انسان کا بنتا ہے وہ تو ایمان سے بنتا ہے، تو یہ ایمان سے اور توحید سے خالی تھے، اس لیے فرمایا کہ یہ گویا کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ حل تری لہم من باقیہ، اب کیا ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے تم کو؟ او جیسے کہ صورت مریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں او تسمع لہم رکزا، کہ کیا تم ان کے پاؤں کی آہٹ بھی اب سن سکتے ہو؟ یعنی اللہ رب العزت نے ان کو ایسے ہلاک کر دیا، ایسے تباہ و برباد کر دیا کہ اب ان کی جو ہے بالکل نام و نشان بھی باقی نہیں ہے، سارے ملیامٹ ہو گئے، تباہ ہو گئے اور برباد ہو گئے۔ بہرحال تو جو لوگ اللہ رب العزت کی بات مانتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت کامیاب کرتے ہیں، اور جو نہیں مانتے اللہ رب العزت دنیا ہی میں ان پر اپنا عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔